تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھ رہے ہیں پاکستان سے متعلق کچھ اہم خبریں اور تجزیے۔ ہمارے پاس نا مختلف ذرائع سے مواد ہے، معیشت پر، سماج پر، ٹیکنالوجی، سیاست، سب کچھ۔ مقصد یہ کہ ان سب چیزوں کو ملا کر مطلب آئی ایم ایف ڈیل ہو یا فری لانسنگ یا یہ جو اے آئی کی بات چل رہی ہے، ان سب سے ایک واضح تصویر بنانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ چیزیں آپس میں جڑتی کیسے ہیں۔ بالکل. اور ان ذرائع میں جو چیز فوراً نظر آتی ہے نا، وہ ایک آپ کہہ لیں تضاد سا ہے. ایک طرف تو رپورٹس بتا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہے، عوام پر مہنگائی کا شدید بوجھ ہے، اور دوسری طرف خاص طور پر نوجوان نسل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ نئے راستے نکالنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ دونوں پہلو کیسے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا، تو شروعات معیشت سے کرتے ہیں۔ بالکل. یہ آئی ایم ایف والی جو بات ہے، ڈیلی پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے شرائط کافی کڑی ہیں۔ مطلب معاشی استحکام لانا ہے، سرکاری اداروں میں اصلاحات کرنی ہے، ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے، سبسڈیز ختم کرنی ہے۔ یہ تو کافی بڑی تبدیلیاں لگ رہی ہیں۔ جی بالکل. اور ان کا اثر وہ عوام پر فوراً نظر آ رہا ہے. ایکسپریس اردو کی رپورٹ اگر دیکھیں تو مہنگائی کی صورتحال کافی سنگین ہے. بجلی کے بلوں میں آپ دیکھیں 9 قسم کے ٹیکس، پھر گیس، پیٹرول، کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ مہنگا. بلکہ خود آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی یہ مانتی ہے کہ غربت تقریباً 40% تک ہے اور معیار زندگی بھی خطے میں وہ پیچھے ہے. تو یہ مشکل صورتحال تو ہے، یقیناً ہے. مگر کیا اسی دباؤ میں کچھ نیا بھی ہو رہا ہے؟ جیسے جیو اردو کی ایک رپورٹ ہے فری لانسنگ کے بارے میں۔ بالکل. وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 30 لاکھ لوگ، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ اس سے جڑ گئے ہیں، کما بھی رہے ہیں اور زر مبادلہ بھی لا رہے ہیں۔ یہ 30 لاکھ، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں واقعی یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ معاشی مجبوری جو ہے نا، وہ لوگوں کو عالمی ڈیجیٹل معیشت سے جوڑ رہی ہے. اور اسی حوالے سے وہ جو ڈیلی سب نیوز کی خبر ہے، شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے ساتھ 12 ڈیجیٹل منصوبوں پر دستخط کی، وہ بھی معنی خیز لگتی ہے. سرحد پار ای کامرس، اسمارٹ سٹیز کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ مستقبل کی طرف اشارے ہیں، خاص کر جب ایس سی او کی آن لائن مارکیٹ وہ خربوں ڈالر کی بتائی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ڈیجیٹل مواقع ہیں، ان سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ابھی ہم نے بات کی تھی، ڈیلی پاکستان کی رپورٹ یاد دلاتی ہے کہ 60% سے زیادہ آبادی تو نوجوان ہے۔ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، پر کیا وہ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی. اور یہیں پائیں وہ دوسرا بڑا چیلنج سامنے آتا ہے، تعلیم کا. دیکھیں نا، ایف جی فضائیہ، سکھر سر اور ڈیلی پاکستان دونوں ذرائع تعلیم کے شعبے میں سنگین مسائل بتا رہے ہیں. دیہی علاقوں میں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے رسائی کم ہے، معیار میں فرق ہے، نصاب پرانا ہے. ایک رپورٹ تو کہتی ہے کہ 76% طلبہ مطمئن ہی نہیں ہے. تو اگر نوجوانوں کو صحیح مہارتیں وہ نہیں ملیں گی تو وہ ان نئے ڈیجیٹل مواقع سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے. اور معاشرے میں ایک اور اہم موضوع بھی ہے، آزادی اظہار کا۔ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ دیکھی، صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آتی۔ مئی 2024 سے اپریل 2025 تک 5 صحافیوں کا قتل اور 80 سے زیادہ کو دھمکیاں ملنا، یہ تو تشویشناک ہے۔ پھر وہ پیکا جیسے قوانین ہیں، آن لائن مواد کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور سینسرشپ بڑھنے پر بھی خدشات ہیں۔ جی، یہ واقعی تشویشناک بات ہے. اور یہاں ٹیکنالوجی کا ایک اور پہلو، یعنی مصنوعی ذہانت یا اے آئی، اس کا ذکر بھی ضروری ہے. ایکسپریس اردو کا مضمون ہے، وہ بتاتا ہے کہ اے آئی کیسے کام کرتی ہے. مطلب انسانی ذہانت کی نقل کرتی ہے، ڈیٹا سے سیکھتی ہے. اس کے فائدے تو بہت ہیں، جیسے کاموں میں بہتری لانا، پیداواری صلاحیت بڑھانا، صحت اور تعلیم میں بھی وہ بہت بڑے امکانات ہیں. ہاں، مطلب اے آئی ڈیٹا تجزیے جیسے کام آسان بنا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ چیلنجز بھی تو ہوں گے نا۔ ایک تو یہ مہنگی ٹیکنالوجی ہے، پھر ماہرین بھی کم ہے ہمارے ہاں، ڈیٹا میں تعصب کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور وہ جو نوکریاں جانے کا خوف ہے وہ بھی تو ہے۔ کیا یہ فری لانسنگ یا ایس سی او والے ڈیجیٹل منصوبوں سے جڑ سکتا ہے؟ بالکل جڑ سکتا ہے، کیوں نہیں. اے آئی کی جو مہارتیں ہیں وہ فری لانس مارکیٹ میں بہت بہت قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہمارا تعلیمی نظام کیا وہ یہ مہارتیں سکھا پائے گا؟ یہ سب چیزیں نا الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب جڑی ہوئی ہیں، سیاسی اور انتظامی ڈھانچے سے بھی. صحیح کہا آپ نے۔ نیا دور اور وہ آئی ایم ایف والی رپورٹ، دونوں میں سیاسی عدم استحکام اور سرکاری اداروں کی کمزور کارکردگی کا ذکر ہے۔
ظاہر ہے جب سیاسی محاذ پر ہی کھینچا تانی چل رہی ہو تو پھر معاشی اور سماجی اصلاحات پر عمل درآمد وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ IMF رپورٹ میں گورننس اور احتساب پر بھی زور ہے، جیسے نیب کی استعداد بڑھانے اور اثاثے ظاہر کرنے کی بات۔ تو خلاصہ میرا خیال ہے یہ بنتا ہے کہ یہ جو تمام ذرائع ہیں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو سنگین معاشی مشکلات ہیں، مہنگائی کا بوجھ ہے، تعلیمی نظام میں خامیاں ہیں، آزادی اظہار پر دباؤ ہے، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ملک کی نوجوان آبادی کی توانائی ہے، فری لانسنگ جیسی نئی معاشی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور AI جیسی ٹیکنالوجی کو اپنانے کا امکان بھی موجود ہے۔ بالکل۔ تو اصل سوال یوں سمجھیں یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان ان چیلنجز کے بیچ میں، یعنی یہ سخت معاشی حالات، عالمی اداروں کی شرائط اور عوام کی بہتر زندگی کی توقعات، ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی نوجوان آبادی اور ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکال سکتا ہے؟ یہ توازن قائم کرنا میرا خیال ہے یہی اصل امتحان ہوگا۔